अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम सैमसन सिटी से निकल चुके हैं और हम जाएंगे उर्दू सिटी से होते हुए तराबज़ोन। और तराबज़ोन के बारे में मुख्तसर से इतना है कि तराबज़ोन बिज़ंताइन रियासत की आखिरी शहर था और 1406 ईस्वी के करीब बिज़ंताइन की जो वो रियासत थी उसने उस्मानी सल्तनत के आगे सरेंडर कर दिया था। तो वहाँ पर वो तारीख़ी शहर है। वहाँ पर जिस तरह इस्तांबुल में एक हागिया सोफिया है जो चर्च था, उसको बाद में उस्मानी सल्तनत ने मस्जिद में चेंज किया था, वहाँ पर भी एक है। और मस्जिद फ़तेह, उसे भी मस्जिद फ़तेह ही कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे और फिर उसी तरह मनाज़िर के साथ तो हमारा एक ताल्लुक़ बन चुका है। बादल भी हैं, मौसम ठंडा कह लीजिए लेकिन काबिल बर्दाश्त ठंडा है कि इंसान बग़ैर जैकेट वगैरह के काम चला सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहरहाल फ़िलहाल तो हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। पहला स्टॉप हमारा उर्दू सिटी के पास एक चोटी है, वहाँ पर है और वो तकरीबन यहाँ से 2 घंटे के सफ़र पर है। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह आगे का सफ़र शुरू करेंगे। जी, इस वक्त हम फाटसा सिटी से गुज़र रहे हैं और आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और लेफ़्ट साइड पर ये ब्लैक सी है, समंदर है, ब्लैक सी और सामने पहाड़ियाँ हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप आने वाला है जहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, जो एक चोटी पर है और देखेंगे वहाँ क्या है। एज़ पर प्लान वहाँ पर केबल कार है, लेकिन कल मैं कुछ सर्च कर रहा था तो पता चला कि केबल कार काम नहीं कर रही, कुछ मेंटेनेंस का इशू है वहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल बादल, पहाड़ियाँ, समंदर और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा इलाका, सफाई के पूरे 100 नंबर तुर्की को, कि कोई जगह नहीं देखी जहाँ कोई कचरा हो, कोई गंद पड़ा हो। प्रॉपरली काम कर रहे हैं लोग और हर किसी को अपने यानी काम से काम है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बहरहाल ओवरऑल एक सुलझी हुई कौम देखी है। ठीक है, कुछ दीनी तौर पे मतलब थोड़ा माहौल मगरबी है इनका, थोड़ा लिबरलिज़म कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस कौम को वही कौम बना दे जो खिलाफत उस्मानिया में कायम की गई थी। और खिलाफत उस्मानिया कायम करने वाले लोगों ने जिस कौम पे मेहनत की थी, जो उलमा बनाए थे, अल्लाह इनको वैसा ही बना दे। हमारी तो बहुत दुआएं हैं। लेकिन बहरहाल अखलाक और मामलात और वैसे सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। हर कोई अपने काम से काम रखे हुए है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कालम एक पार्क में बैठे, कोई ताड़ा ताड़ी नहीं, कोई ठरकबाजी नहीं कर रहा, अपने काम से काम है। हर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये वाला इखलाकी तरबियत में बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह हमें भी हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए और हम सब के अखलाक को दुरुस्त फ़रमाए और हम सब के मामलात को दुरुस्त फ़रमाए और हम सब की आंखों में हया अता फ़रमाए। मेरी आंखों में, आपकी आंखों में हया बहुत बड़ी नेमत है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें बाहया बना। और क्योंकि जब हया ना रहे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि फिर तो जो चाहे मर्जी करे इंसान, जब बेहया हो जाए तो वो कुछ जानवरों जैसा हो जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जिन शहरों में से हम गुजरे, मैं अगर मगरबी तौर पर सिर्फ इनको लिबास के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहयाई जो यूरोप में होती है कि हर वक्त गले लगे हुए और मुंह के साथ मुंह चिपटा हुआ, ऐसी बेहयाई नहीं मैंने ऑब्ज़र्व की। लेकिन वैसे मैं सिर्फ इनके लिबास की बात कर रहा हूँ कि लिबास में थोड़ा मगरबी इनकी सिचुएशन आ चुकी है, थोड़ा मगरबी, बल्कि आ चुकी क्या है, अल्लाह करेगा निकल रही है। लेकिन साफ सर उसके साथ साथ स्कार्फ में मौजूद ख़वातीन और अपने लिबास में पूरे जिस्म को कवर किए हुए ख़वातीन भी मौजूद थीं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो ये तजुर्बा ज़रूर हुआ कि 80% 90% जो नमाजी थे वो बुज़ुर्ग हुआ करते थे और नौजवानों की तादाद बहुत कम थी नमाज में, मस्जिद में, और बुज़ुर्गों की ज़्यादा थी। अल्लाह ताला इस पूरी कौम को हिदायत अता फ़रमाए, इस पूरी कौम
کو اللہ سبحانہ و تعالی امت کے لیے خیر کا باعث بنائے، کیونکہ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں. یہ مسلمان دنیا میں بہت سارے معاملات میں یہ خود کفیل ملک ہے اور ترقی یافتہ ملک ہے باقی مسلم ممالک کی نسبت. اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، پاکستان کو بھی ترقی عطا فرمائے. دعائیں سب کے لیے ہیں، ہر مسلمان ملک کے لیے ہیں، کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. انما الدین النصیحۃ، کہ دین تو صرف نصیحت کا نام ہے، وہ عامۃ الناس کے لیے ہو، وہ ہر آدمی کے لیے ہو، وہ حکمرانوں کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے تمام مسلمان امت کو. جی تو اب کچھ سرنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ٹنلز آ رہی ہیں، اور یہاں سے ہمارا جو طرابزون تک کا سفر ہے کچھ اسی طرح پہاڑی سلسلے میں سے ہوگا. ابھی یہ ٹنل بہترین صاف ستھری ارینج، اور بادل جو ہیں وہ پہاڑیوں کو گھیرے ہوئے ہیں. موسم چونکہ یہاں کا سہانا ہے، فوار ہلکی ہلکی کسی وقت ہوتی ہے. تو میں نے یہاں کے موسم کے بارے میں پہلے دیکھا تھا، تو پڑھا تھا کہ یہاں کا موسم بدلتا رہتا ہے. جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات کا موسم بدلتا رہتا ہے نا، یہاں کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے. پل بھر میں کچھ ہو جاتا ہے اور پل بھر میں دھوپ نکل آتی ہے. تو یہ بھی کچھ ویسا ہی ماحول یہاں پر لگ رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے تھوڑا شیشہ بھی صاف کر دوں، کیونکہ شیشے پہ پھوار کے نشان پڑ گئے ہیں. یہ پھر ایک ٹنل صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، اور یہ جی ہم ٹنل میں داخل ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ ٹنل کتنی لمبی ہے، کیونکہ بعض ٹنل چھوٹی ہیں اور یہ مجھے لمبی لگ رہی ہے کافی، کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی لمبی ٹنل ہے. لیٹس سی یہ کتنی لمبی ہے. اس وقت میرے پاس 900 کلومیٹر نظر آ رہا ہے. لیٹس سی. تو جی ماشاءاللہ ٹنل میں بھی لائٹ سائٹ کا انتظام پورا ہے، ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں ایمرجنسی کے لیے، اور کافی چوڑی ٹنل ہے. پاکستان میں تو شاید ٹنلز کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ترکی میں یہ ٹنلز بہت پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اور پہاڑوں کو کاٹ کے لمبے پہاڑوں کا جو ہے سلسلہ، اس کو انہوں نے کاٹ کے تو اس طرح سے کیا. اور یہ ٹنل واقعی کافی لمبی لگ رہی ہے مجھے، کہ ابھی تک ہم ٹنل کے اندر ہی ہیں. کوہاٹ ٹنل بنائی، مجھے نہیں پتا کوہاٹ ٹنل کا سفر کتنا بیچ میں کراسنگ ہے. بہرحال تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے کامنٹس بتائیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سفر کیسا انجوائے کیا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اور میرا تو مقصد یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو علاقوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو دینی ریممبرنس ہے نا، وہ بھی بہت ضروری ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بیسیکلی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں. میں آپ کو، آپ مجھے، آپ کامنٹ میں دعائیں لکھتے ہیں. میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، اللہ آپ کو تمام بیماریوں سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین کو، میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت اللہ سے ہم یہ مانگے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ توبہ اور ایمان پہ اور اچھی حالت میں ہو، کہ جب ہم یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں تو کسی اچھی حالت میں رخصت ہوں. لیکن جی سرنگ ختم ہو رہی ہیں، اور پھر آگے سے ہم پہاڑیوں کے بیچوں بیچ میں پھر اکثر سبز خوبصورت پہاڑوں کے اندر پھر سے ایک دفعہ ہم ظاہر ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے یہ سبزہ دیکھ کر نا. ہم قطر میں بیسیکلی آرٹیفیشل چیزیں دیکھ کر اور صحرا کو دیکھ کر بہت اوور ہو چکے تھے. تو یہ بہت بڑی ایک یہ جو گرینری ہماری آنکھوں کو بہت سکون پہنچا رہی ہے. جی تو ہم نے مین ہائی وے سے ایگزٹ لیا ہے. یہ بوز ٹیپے ایک جگہ ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں، ایک چوٹی پر ہے. ویسے نیچے جو سٹی ہے اردو، وہاں سے کیبل کار آتی ہے. چونکہ کیبل کار میں نے سنا ہے کہ شاید وہ کام نہیں کر رہی، کیونکہ میں نے کامنٹ پڑھا وہاں پر ریویوز میں، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے جائیں تاکہ آپ کچھ نظارے بھی دیکھ لیں. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ چلیں
چلتے ہیں. اگر کیبل کار انجوائے کرنی ہوئی تو پھر ہم کیبل کار سے نیچے آ جائیں گے اور پھر واپس اوپر چلے جائیں گے. سو آج تھوڑا جلدی نکل آئے تھے تو ہمارے پاس وقت کی بچت بھی ہے. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں نظارے ماشاءاللہ. مسجد کے میناروں سے مجھے بڑی انسپائریشن مل رہی ہے کہ دور دور سے مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں. چڑھائی ہے یہ, یقیناً موبائل کا استعمال اچھی بات نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے, لیکن میں سیفٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آرام سے چلاتے ہوئے اور اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ریکارڈ کر لیں. جی تو بوز اسٹیپ پہ چوٹی پہ ہم پہنچے, لیکن یہ سب بادلوں میں گھری ہوئی ہے اور یہاں پر بارش ہو رہی ہے. یقیناً اوپر ایک اچھا پارک بنا ہوا ہے ان کا, لیکن بارش کے باعث اور بادل ہونے کے باعث کچھ نظر نہیں آئے گا, تو یقیناً ہمیں نیچے واپس اترنا پڑے گا. جی تو ہم بوز اسٹیپ پہ اوپر چوٹی پر گئے وہاں پر, لیکن بادلوں کی وجہ سے ہمیں نیچے اترنا پڑا. اور یہ اردو شہر کا منظر ہے. اردو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے, اردو, یہ اردو سٹی ہے. اور یہ کیبل کار کی پارکنگ ہے. کیبل کار فی الحال تو بند ہے, کھلنے کا ٹائم بھی اس کا 12 بجے کا ہے اور ہمیں ابھی کافی جلدی آ گئے ہیں. سمندر ہے بلیک سی, بلیک سی سے اسے کہتے ہیں, وہ سامنے آپ کو کیبل کار کا اسٹیشن نظر آ رہا ہے. سو اس وقت ہم اردو شہر میں کچھ دیر کے لیے رکے ہیں. موسم بھی اچھا تھا اور ماحول بھی اچھا تھا, صاف ستھرا. اردو شہر کی گلیوں میں سے بھی گزرے اور واقعی احساس ہوا سکون کا. الحمدللہ, سبحان اللہ. یہ جی طرابزون جاتے ہوئے راستے میں ایک بہت پیارا ویو مجھے فیل ہوا, تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کی جائے. سامنے سمندر پہاڑیوں سے ٹکرا رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے, اور ابھی ہم اس میں سرنگ میں داخل ہوں گے. جی تو ہم فائنلی طرابزون سے پہلے جو ہمارا ایک سٹاپ تھا, ہم اس سٹاپ کے پاس پہنچ رہے ہیں جو ہم نے ریزورٹ بک کیا تھا اس ریزورٹ میں. سو لیٹس سی کہ اوپر کا منظر کیسا. Turn left onto Conical Jadesi, then جی تو اب ہم اپنے ریزورٹ پہنچ گئے ہیں. یہ ریزورٹ سے لوکیشن ہے اور میکسیمم ہائٹ پر ہے. یہ نیچے لیک ہے اور یہ بادل اور ویو اور ریزورٹ اور ماشاءاللہ پرسکون, خاموشی, بادل, پہاڑ, گرینری, لیک.